اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وظیفے عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر سیٹرڈے ہفتے والے پورے دن میں کسی بھی وقت کرنا ہے، فقط یہ 2 رکعت نماز اور یہ مختصر ترین وظیفہ و عمل اس قدر مجرب ترین ہے کہ آپ کے مصلی پر سے ہٹنے سے پہلے خداوند متعال اپنے رسول رحمت کے صدقے میں آپ پر اپنے رحم و کرم، برکت اور عنایات کی بارش کر دے گا، آپ کا اپنے خزانوں سے بے پناہ نواز دے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی ہفتے والے پورے دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں، رسول خدا کے حق کے صدقے میں اپنی حاجات کو قبول و مقبول کروانے کے لیے آپ نے قطعاً اس وظیفے عمل کو ضائع نہیں کرنا، خود بھی کرنا اور دیگر پریشان حال مومنین تک بھی اس وظیفے عمل کو پہنچانا ہے۔ خداوند متعال آپ کی ہر مصیبت، پریشانی، آفت، بلا اور ناگہانی کو ٹال دے گا، ہر ناممکن ترین حاجات آپ کو عطا کرے گا اور آپ کی زندگی میں راحت و سکون و برکات کی بارش کرے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ اس نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، دونوں رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3 مرتبہ 3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں اس ذکر کی ایک تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس ذکر کی ایک تسبیح تلاوت کر کے خداوند متعال کو پیشانی کو صحیح جگہ پر رکھ کے رسول رحمت کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، بلا مصیبتوں، پریشانیوں، آفات اور ناگہانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال رسول رحمت کے صدقے میں مومنین کی ہر بگڑی کو بنا کے ان کی ہر حاجت کو انہیں عطا کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔